مغفرت کیا ہے؟ مغفرت ملتی کسے ہے؟ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ ایک بندہ اللہ جل شانہ و سبحانہ و عم نوالہ کی پاک بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرے اور پھر اللہ سے ان گناہوں کے بدلے میں مغفرت، معافی، توبہ اور اللہ کے حضور ان تمام گناہوں کا اقرار کر کے اس پاک پروردگار سے معافی طلب کرے، اور پھر اگر اللہ معاف فرما دے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مغفرت ہو گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پتہ کیسے چلتا ہے مغفرت ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے، اب اس دنیا داری کا بھی تقاضا ہے، بندہ ایک کام کرتا ہے اور کام کرنے کے بعد کوئی اس سے پوچھتا ہے یہ کام ہو گیا یا نہیں ہوا۔ اب اگر تو وہ کام مکمل ہو گیا، مثال کے طور پہ پانی بھرنے کا کام دیکھ لیں، ایک شخص کسی جگہ پانی بھر رہا ہے، اس سے پوچھا جائے کہ بتا کام ہو گیا، یعنی پانی بھر لیا تو نے یا نہیں بھرا، بھر لیا ہے یا نہیں بھرا؟ تو اب اگر تو اس بندے نے کام کر لیا ہوگا تو اس کا جواب کیا ہوگا کہ جی میرا کام مکمل ہو گیا، اور اگر اس نے کام نہیں مکمل کیا ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ میرا کام مکمل نہیں ہوا۔ یعنی پھر وہ جو کام مکمل ہوتا ہے اس کو دکھایا بھی جاتا ہے کہ یہ کام ہے جو مکمل ہو گیا، یہ ہے جو رہتا ہے۔ اسی طرح سے ایک بندے نے توبہ کی، اللہ سے مغفرت طلب کی، اب اسے کیسے پتا چلے گا کہ مجھے مغفرت نصیب ہو گئی ہے؟ اسے کیسے پتا چلے گا کہ مجھے بخش دیا گیا ہے؟ اسے کیسے پتا چلے گا کہ میں نے جو اپنے رب سے سوال کیا تھا، اپنے رب کی بارگاہ میں جب میں نے ہاتھ اٹھائے تھے، رب سے معافی مانگی تھی، اسے کیسے پتا چلے گا رب نے معاف فرما دیا ہے؟ تو اس کا بھی پتا چلتا ہے، اور وہ ایسے پتا چلتا ہے کہ جس گناہ سے بندے نے اللہ سے شرمندہ ہو کے معافی مانگی، بندہ دوبارہ وہ گناہ نہیں کرتا۔ اور اگر بندے نے وہی گناہ دوبارہ کر لیا پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے معاف نہیں فرمایا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ معاف فرمانے والا ہے، لیکن جہاں وہ غفور الرحیم ہے وہاں جبار و قہار بھی ہے۔ وہ بخشنے پہ آئے تو ساری زندگی گناہ کرنے والی عورت کو محض اس بات کے عوض بخش دیتا ہے کہ اس نے کتے کو پانی پلا دیا، اور اگر پکڑ کرنے پہ آئے تو بلم باورا جیسے عبادت گزار بھی جہنم کے کتے بن جاتے۔ وہ بخشنا چاہے تو بڑے سے بڑا گناہ بخش دے، اور اگر پکڑ لے، گرفت کر لے تو پھر قرآن فرما رہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تو اللہ کی پکڑ سے، اور پکڑ وہ جس میں اس کی ناراضگی ہو، ہر لمحہ بندے کو اس سے پناہ مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے۔ آپ میں سے اکثر سننے والے ہو سکتا ہے اس چیز کو سوچ رہے ہوں کہ میں نے جو آیت کریمہ پڑھی گفتگو اس کے مطابق نہیں ہو رہی، لیکن میں اسی آیت کی طرف لانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے مغفرت کو سمجھیے کہ مغفرت ہے کیا۔
اور پکڑ کیا ہے؟ اب اگر یہاں سے ہی میں فوری طور پر اسی آیت کے ساتھ اپنی ساری گفتگو کو ریلیٹ کروں تو ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ، چھوٹی سی، بالکل چھوٹی سی مثال کے ساتھ میں بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بات کیا ہے؟ بڑی توجہ، جو ناظرین سن رہے ہیں بڑی توجہ چاہیے اس بات کے لیے۔ رمضان کے دن چل رہے ہیں اور ان بابرکت ایام میں کم و بیش ہر مسلمان کے گھر میں روزہ دار بھی ہوتے ہیں اور وقت افطار بھی ہوتا ہے۔ اب افطاری کے وقت میں، بالکل افطاری کے وقت میں آپ دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، طرح طرح کے انواع و اقسام دسترخوان پر سجے ہوئے ہیں، اور افطاری کا وقت داخل ہونے میں صرف 50 سیکنڈ باقی ہیں، اور اگر کہا جائے اس 50 سیکنڈ میں، یعنی جو 50 سیکنڈ بقیہ ہیں انہی میں کھجور کھا لو، تو ہر روزہ دار ایک ہی جواب دے گا ابھی ٹائم نہیں ہوا۔ اگر ابھی کھا لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور روزہ ٹوٹ گیا تو اللہ ناراض ہوگا۔ اب ہر اس روزہ دار سے جو 50 سیکنڈ پہلے کھجور نہیں کھاتا اس ڈر سے کہ روزہ ٹوٹا تو اللہ ناراض ہوگا، وہ یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ اگر بھائیوں کے ان کے حق، ان کی جائیدادیں اور ان کے حصے ان کو نہ دینے سے بھی اللہ روٹھ جاتا ہے۔ یعنی 50 سیکنڈ پہلے اگر تو صرف کھجور کھا لے تو تجھے یہ خوف رہتا ہے کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، تو جو ایک دوسرے کا حق مار لیتے ہیں اس وقت یہ کیوں نہیں سوچتے اللہ ناراض ہو جائے گا؟ یہی وجہ ہے کہ ہمیں مغفرت کی صحیح تعریف بھی نہیں آتی، مغفرت کا صحیح معنی بھی نہیں آتا، کیونکہ ہمیں اس پہ قائم ہونا نہیں آتا۔ مغفرت ہے اپنے برے عمل سے معافی مانگنا اور پھر وہ برا عمل نہ کرنا، اور اسی لیے قرآن نے فرمایا نا انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ تمام مومنین آپس میں بھائی ہیں۔ تو ایک لمحے کو سوچے، افطار کے وقت رب سے مغفرت طلب کرنا اور اگلے دن روزے میں بازار میں جا کے کسی دوسرے مسلمان کو گالی دے دینا، دل آزاری کر دینا، جھوٹ بول دینا، دھوکہ کر دینا، تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ معاذ اللہ ہم ایک گیم کھیل رہے ہیں۔ تو رمضان گیم نہیں ہے، نہ یہ کوئی گیم شو ہے۔ رمضان تو ہے لعلکم تتقون، تجھے پرہیزگار کرنے کے لیے اللہ نے یہ دن دیے کہ ان چیزوں سے بچ۔ جس طرح روزے کی حالت میں تو چوری نہیں کرتا کہ نہیں یار میرا روزہ ہے، گناہ ہوگا، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، میرا روزہ ہے، جس طرح تو روزے میں بہت سارے عمل چھوڑ دیتا ہے، روزہ سکھا ہی یہ رہا ہے کہ جس طرح میرے ہوتے ہوئے، حالانکہ روزہ کیا ہے؟ اللہ کا ایک راز ہے، یہ پہلے گفتگو ہو چکی ہے۔ یعنی روزے کی حالت میں یہی تصور ہوتا نا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تو ایک چھوٹا سا سوال ہے، کیا روزے کی حالت کے بغیر اللہ نہیں دیکھتا؟ مغفرت کا اصل مطلب یہ ہے اپنے اندر یہ خوف پیدا کرنا اس سوچ کے ساتھ کہ اللہ دیکھ رہا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم سرکار کا فرمان، کیا خوبصورت بات آپ نے فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں ہر لمحہ اس چیز کو سوچ کے رکھ
کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اور اگر تو یہ سوچ نہیں رکھ سکتا، یہ احساس نہیں رکھ سکتا، تو کم از کم یہ ضرور رکھ لے کہ تو اگر نہیں نہ دیکھ رہا تو وہ تجھے ضرور دیکھ رہا. تو اس لیے مغفرت کے عشرے میں اپنے اندر اس چیز کو پیدا کرنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور پھر آپس کے جو حقوق ہے ان کا خیال کرنا ہے. اور ان کا خیال کیسے کرنا ہے؟ انشاءاللہ آئندہ آنے والی نشستوں میں ہم اس کو ضرور ڈسکرائب بھی کریں گے اور ہم اس کو اجاگر کریں گے، آپ احباب کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے. تو انشاءاللہ ضرور اس سے ہمارے گھر میں، ہمارے گھر کے ماحول میں، ہماری طبیعت کے ماحول میں، جسمانی اور روحانی ماحول میں مثبت تبدیلیاں ضرور واقع ہوں گی. تو دعا ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اللہ پاک مجھے، آپ کو، ہم سب کو صحیح معنی میں مغفرت کا مقصد سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.